الہ الا اللہ۔ پھر یہ ہندوستان کے طول و عرض میں اہل ایمان کا نعرہ بن گیا، سب یہی نعرہ مارتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوگا، اور آگے نعرہ کی تکمیل یوں تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قانون شہادت کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ آج ہم نے غداری کیا اس نعرے سے، یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ نہیں ہے، یہاں ہم امریکہ کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، واشنگٹن کو اپنا قبلہ کعبہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہم رسوا ہو رہے ہیں اور ہمیں مزید کار مذلت میں گرایا جا رہا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ حکمرانوں کی بات چھوڑو تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے، وہ جس گراوٹ میں چلے گئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں کوئی غیرت مند، کوئی صالح حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کوئی جانشینی عطا فرما دے۔ اور یہ ہمارا قصور ہے، میں حکمرانوں کو گالی دینے کی بجائے میں کہتا ہوں ہم اپنا محاسبہ کریں۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہوا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو اس نے دو لفظی جواب دیا، تبازروا اتعمر لکم، کہا تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں۔ اگر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر اوپر رحمتوں کے سائے نہیں ہوں گے، اور ہم کیا ہیں؟ ہم پتہ نہیں ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے۔ یہ جب الیکشن آتا ہے ڈگ ڈگی بجاتے ہیں، قوم پھر نعرے مارتے پھرتی ہے۔ میں نے کہا یار ہم اتنے گوئے گزرے ہیں، ان کمینہ صفت لوگوں کے نعرے لگائیں، یہ ہوتے کون ہے کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ آج کے اس کانفرنس میں ہم نے فیصلہ کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد جب بھی نعرہ لگائیں گے سونے محمد کا نعرہ لگائیں گے، نعرے اپنے رسول کے لگائیں گے۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ ملک کو لوٹنے والے، یہ خائن، یہ بدکار، یہ اس لائق ہے کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ قوم کی آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہیں؟ اللہ فرماتا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ ہم نے ایک نہیں دو آنکھیں دی ہیں، ایک کان نہیں دو کان دیے۔ کھول کے رکھو کان اور آنکھیں کھول کے رکھو اور تم دیکھو کون کہاں کھڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی وہ نہیں تو چلو یہ صحیح، اس میں تھوڑے عیب ہیں، ہم کیوں چھوٹے بھی عیب کو اپنائیں؟ وہ بھی کل بڑا بن جاتا ہے، جس نے ملک کی ایک پائی بھی لوٹی ہے، جس نے ملک کا جو ہے وہ ایک جو ہے چھوٹے سے معاملے میں بھی غداری کی ہے، جس نے مداخلت کی ہے، جو امریکہ کے سامنے کبھی ایک بار بھی گھٹنے ٹیک چکا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ غلام خواجہ گیتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام از۔ اقبال کہتا ہے میں تو اس آقا کا غلام ہوں کہ جو بادشاہوں کو الٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ہم بادشاہوں کو نہیں مانتے، ہم محمد عربی کے نظام کے دعوے دار۔ میں نے سیالکوٹ میں کچھ باتیں کی تو کئی لوگ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں اس نے الیکشن لڑنا ہے۔ میں نے کہا میں نے ممبری کیا کرنی ہے؟ اللہ نے مجھے رسول اللہ کا ممبر عطا کیا ہے، میں اس کو کیا سمجھتا ہوں؟ ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ لیکن یہ بھی آپ کو بتاؤ ہم غیر سیاسی بھی نہیں ہیں۔ ادارت المصطفیٰ نے کبھی یہ نعرہ لگایا کہ ہم غیر سیاسی ہیں؟ ہم غیر سیاسی نہیں ہیں، ہم پورے سیاسی ہیں۔ کانت بنو اسرائیل یسوسون ہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے نبی ان کو سیاست سکھایا کرتے تھے۔ ہم بے خبر نہیں ہیں، ہم جو ہے ان حالات سے بے خبر، ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کا خیر خواہ کون ہے، اس ملک کا دشمن کون ہے۔ یہ ملک کسی کے جہیز میں نہیں ملا، شہیدوں کے خون پر یہ ملک قائم ہوا ہے۔ پوچھو ان بوڑھوں سے جو آگ اور خون کا سمندر گزر کر کے آئے، وہ شخص آج بھی موجود ہے کہ جس شخص نے مجھے یہ کہانی خود سنائی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ایک کماد کے کھیت میں چھپ گئے سکھوں سے بچتے ہوئے، اور وہ بیٹیاں اٹھا کے لے جاتے تھے۔ تو ایک بچہ تھا کھیت کے اندر، گرمی کی وجہ سے وہ روتا تھا، اور باہر سکھ تھے گزر رہے تھے، تو سارے اس کی ماں کی طرف گھور گھور کے دیکھنے لگے کہ یہ بچہ ہمیں پکڑوا دے گا۔ تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلا دبا دیا۔ پاکستان یوں ہی نہیں بنا ہے، ماؤں کی گود سے بچے چھینے گئے اور کفام کی نوک پہ چڑھائے گئے، اور پھر ان بچوں کو پٹک کے زمین پہ مارا گیا، ان کے پیٹ پھٹے، انتڑیاں پھیل گئیں۔ ماں نے کیا کہا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج وہ ماں نہیں پوچھے گی تم کو، آج وہ بچہ قیامت میں ان حکمرانوں کا گریبان نہیں کھینچے گا۔ وہ عورتیں جنہوں نے کنویں میں چھلانگے لگا لگا کے اپنی آبرو بچائی تھی، اور وہ بھائی جن کے ہاتھ باندھ دیے گئے، ان کے سامنے ان کی جو ہے وہ بہن کی آبرو ریزی کی گئی تھی۔ آج کیا حکمران سمجھتے یہ قوم بدھو ہے؟ اگر قوم بدھو بھی ہے تو وہ شہید تم سے انتقام لیں گے۔ اللہ کا کوڑا برسنے والا ہے تمہارے اوپر۔ یہ ملک حضور کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، حضور کے لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا گیا تھا۔ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم لا الہ الا اللہ کا نفاذ کریں گے۔ دعا کرو اللہ میرے وطن کی خیر